علامہ شارع آل عمران شہبازت بخاری صاحب گفتگو فرمائیں گے. ان کے بعد بابا عزیب السلام. درود کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، درود مل کے بآواز بلند پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام. صلواتو کا علیہ وعلا ابائہی فی حاضح الساعتی وفی کل ساعت من ساعت لیل و نہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم وَنَحْتَا تُسْكِنَاهُ أَرْزَكَا طَوًا وَتُمَتِّعَاهُ فِيهَا طَوِيلًا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. درود ہو بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناد علی مظہر اللجائے تجدہ اونا لکا فی النوائے کلہم من وغمی سین جلی. بے عظمت کا یا اللہ، بے نبوت کا یا محمد، بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی. ادرکنی ادرکنی ادرکنی. درود ہو بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو بندہ جتنا جتنا مولا حسین کا مقروض ہے اتنی بلند صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجازت ہے جی نوکری شروع کی جائے. ماشاءاللہ. جی میں بسم اللہ. مصطفیٰ دی مکمل شبیہ بن گیا ہے. ماشاءاللہ. 4 سطروں سے نوکری کا آغاز ہے. میرے لفظوں کو سننا، سمجھنا، اس کا وزن کرنا. وزن کرنے کے بعد جو قیمت نکلے میرے لیے دعا کر دینا. مصطفیٰ دی مکمل شبیہ بن گیا ہے، اے وجاہت تو ود کے وجی بن گیا ہے. جی میں بسم اللہ. مصطفیٰ دی مکمل شبیہ بن گیا ہے. مولا آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. مصطفیٰ دی مکمل شبیہ بن گیا ہے. کون ہے شہزادہ علی اکبر؟ مصطفیٰ دی مکمل شبیہ بن گیا ہے. چوتھے مصرے پہ نہایت توجہ. مصطفیٰ دی مکمل شبیہ بن گیا ہے، اے وجاہت تو ود کے وجی بن گیا ہے. 11 شعبان کو سوچیا کبریا، میں تو اکبر بنایا نبی بن گیا. مصطفیٰ دی مکمل شبیہ بن گیا ہے، اے وجاہت تو ود کے وجی بن گیا ہے. 11 شعبان کو سوچیا کبریا، میں تو اکبر بنایا نبی بن گیا. سبحان اللہ. چند دے چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے. شہزادہ علی اکبر کا دنیا میں ظہور ہوا. مولا حسین کے ہاتھوں پہ شہزادہ علی اکبر، شہزادے کے چہرے سے نقاب ہٹایا. عرش سے اللہ کی نظر پڑی. اللہ نے مولا حسین سے مخاطب ہو کے جو بات کی، اللہ کہہ رہا ہے چند دے چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے. چند دے چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے. چند دے چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے. عرش تائیں دے چمکن دی ڈس آ گئی. جی میں بسم اللہ. چند دے چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے. بندہ ہوشیا چوتھے مصرے پہ نہ بولے یہ ہو نہیں سکتا. چند دے چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے. چند دے چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے. عرش تائیں دے چمکن دی ڈس آ گئی ہے. میں تا سونے دا سونا بنے دا رہا، تیڈا اکبر بنانے دی چس آ گئی ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. چند دے چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے. عرش تائیں دے چمکن دی ڈس آ گئی ہے. میں تا سونے دا سونا بنے دا رہا، تیڈا اکبر بنانے دی چس آ گئی. سبحان اللہ.
پڑھ شرطاں حسن شریعت دیاں ایویں ڈھیر مباہل نہ کیتی کر پڑھ شرطاں حسن شریعت دیاں پڑھ شرطاں حسن شریعت دیاں ایویں ڈھیر مباہل نہ کیتی کر این گال کمال تو اگلی ہے گل جلدی نال نہ کیتی کر جدا سورج سرتے ہووے تا جدا سورج سرتے ہووے تا ود پچھدا ہے کون ستاریاں کو جت تذکرہ تھی وے اکبر دا یوسف دی گال نہ کیتی کر سبحان اللہ مل کے نعرہ حیدری ماشاءاللہ بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے کسی کمینے کا محتاج نہ کرے چار سطریں پنجابی زبان کی اور آپ کی نظر کر رہا ہوں بدردی محبت دا عکاس بن دائے مولا حسین کی مجلس میں جو کچھ بھی کیا جائے اس کا ثواب ہے آپ کا بولنا ثواب ہے میرا پڑھنا ثواب ہے میں کہہ رہا ہوں بدردی محبت دا عکاس بن دائے بدردی محبت دا عکاس بن دائے تو سپیاں گلین دائے علماس بن دائے سپیاں چھوٹے چھوٹے کنکر الماس ہیرے کو کہتے ہیں بدردی محبت دا عکاس بن دائے بدردی محبت دا عکاس بن دائے تو سپیاں گلین دائے علماس بن دائے تو یوسف دے ویرہ دا ڈریا ہویا ہے برا چنگا ہوئے تا عباس بن دائے جی 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 میں سمجھے مولا سلامت رکھے جی نعرہ حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ بدردی محبت دا عکاس بن دائے تو سپیاں گلیندہ علماس بن دائے تو یوسف دے ویران دا ڈریا ہویا ہے برا چنگا ہوئے تا عباس بن دائے سبحان اللہ بولے حضرت یوسف خدا سے کچھ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا اتنے بھائی نہ دے دیے ہوتے ایک عباس دے دیا ہوتا واہ واہ ماشاءاللہ ایک نعرہ خاص ہے عباس ہے عباس ایک نعرہ خاص ہے عباس ہے عباس ہر ایک نعرہ حیدری ماشاءاللہ میرا اجازت ہے کہ آپ کو جنگ صفین سنائی جائے ماشاءاللہ 37 ہجری صفین کے میدان میں مولا علی نے اعلان کیا میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا ماشاءاللہ دائیں طرف سے مولا حسن آگے بڑھے بائیں طرف سے مولا حسین کہا بابا ہم لڑیں گے مولا نے کہا تم نے میرا اعلان دہان سے سنا نہیں میں نے کہا کہ میرا بیٹا جنگ لڑے گا تم تو مباہلہ سے محمد کے بیٹے ہو میں غازی کی بات کر رہا ہوں اب مولا عباس آگے بڑھے وفا کے پروردگار کے دونوں ہاتھ جرت کے پروردگار کے قدموں پہ آئے ماشاءاللہ کہا بابا میرا دل ہے میں لڑوں مولا نے کہا عباس ایک شرط ہے لڑنا ایسے ہے کسی کو پتہ نہ چلے باپ تھا یا بیٹا مولا فرماتے ہیں بابا آپ اجازت تو دیں میں ایسے لڑوں گا کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا محمد کا علی ہے یا حسین کا علی مولا عباس فرماتے ہیں بابا ایک اور احسان کرے مجھ پر ابا اپنی دے کبا اپنی دے امامہ اپنا دے نالین اپنی دے رہوار اپنا دے تلوار اپنی دے دعا اپنی دے مولا فرماتے ہیں عباس جا تجھے ابا بھی دی کبا بھی دی امامہ بھی دیا نالین بھی دی رہوار بھی دیا تلوار بھی دی دعا کی تجھے ضرورت نہیں تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے مولا آپ کو سلامت رکھے تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے مولا علی نے مولا عباس کو علی بنا کے رہوار پہ سوار کیا رہوار میدان میں آیا 10 لاکھ کا لشکر جمع 10 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہتے ہیں میرے لڑنے کے 4 اصول ہیں اگر تم کہو تلوار سے لڑوں ہاتھ سے لڑوں آنکھ سے لڑوں یا زبان سے لڑوں انہوں نے کہا سمجھ نہیں آئی مولا نے کہا اگر تم کہو کہ میں تلوار سے لڑوں تو تمہیں تلوار سے کاٹ دوں اگر تم کہو میں اپنے ہاتھ سے لڑوں تمہیں ہاتھ سے پکڑ کر آسمان پھینک دوں اگر تم کہو میں اپنی آنکھ سے لڑوں میں اپنی آنکھ بند کر کے کھولوں میری آنکھ کے جلال سے تم مر جاؤ گے اگر تم کہو میں اپنی زبان سے لڑوں میں اپنی زبان سے کہوں مر جاؤ تو تم مر جاؤ گے انہوں نے کہا ہاتھ سے لڑے مولا عباس راہوار سے نیچے آئے گھوڑے سے نیچے آئے ہاتھ ملاتے گئے آسمان پہ اٹھاتے گئے ہاتھ ملاتے گئے آسمان پہ اٹھاتے گئے ہاتھ ملاتے گئے آسمان پہ اٹھاتے گئے ہلچل مچ کے میدان میں سب کہنے لگے میرے پیچھے علی ہے میرے پیچھے علی ہے
اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر لہرائیں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی اب مولا عباس چلے منظر کیا ہے پنجتن کی مدد سن کے اذن سمد لے کے دامن میں ایک بے نیازی چلا ایک دم اندر سے میری بات میں جس بندے کو کروڑ% یقین ہے کہ اس کے در کا چولہا علی کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے وہ بولے دوسرے بندے کو چھٹی ہے اب منظر کیا ہے پنجتن کی مدد سن کے اذن سمد لے کے دامن میں ایک بے نیازی چلا پنجتن کی مدد سن کے اذن سمد لے کے دامن میں ایک بے نیازی چلا آج تیرے دہن سے علی کا پسر منکروں کی الٹنے کو بازی چلا سر پہ ذل خدا ٹھوکروں میں قضا سر پہ ذل خدا ٹھوکروں میں قضا کس ادا سے مقدس نمازی چلا مرتضی سے محمد کو کہنا پڑا یا علی میں خود ہوں کہ غازی چلا اور اس رنگ میں عباس چلا ملک الموت نے کبریا سے کہا اس رنگ میں عباس چلا ملک الموت نے کبریا سے کہا قبض ارواح تو میرے بس میں نہیں گر علی کے علی کو جلال آ جائے جسوس پہ گیا ابن سعد نے کہ جا دیکھ کیا کون آ رہا ہے واپس آیا اس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے پوچھ دلو اب قضا کی تیاری کرو آنے والا حسینی علمدار ہے پوچھ دلو اب قضا کی تیاری کرو آنے والا حسینی علمدار ہے دو جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ اس کے چہرے سے جرت نمودار ہے اور موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈر انکل جی موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈر اس کی تلوار کا وان ہموار ہے وہ اس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اس کا چلنا بتاتا ہے کرار ہے اس کا چلنا بتاتا ہے کرار ہے اس کا چلنا بتاتا ہے کرار ہے سب سروں پہ صحابے قضا چھا گیا سب یہ سمجھے کہ کہرے جلی آ گیا جو تھے بوڑھے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہیں کہ سچ مچ چلی آ جو تھے بوڑھے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہیں کہ سچ مچ چلی آ گیا اب اشر پہ سوار ہو کے چلے مولا عباس 10 لاکھ کے اتنا قریب آ گئے کہ مولا کے گھوڑے کے کان ان کے گھوڑے کے کانوں سے جا ملے مولا نے 10 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی 10 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں بد چلن بے ادب لانسب شامیوں بد چلن بے ادب لانسب یا شامیوں یہ ہجوم میں بغاوت یہاں کس لیے بد چلن بے ادب لانسب شامیوں یہ ہجوم میں بغاوت یہاں کس لیے تم ہو حیوان سیرت گروہ در گروہ منہ اٹھائے چلے ہو وہاں کس لیے ذوالکرم ذی شرف خاندہ کے لیے ذوالکرم ذی شرف خاندہ کے لیے ہے یہ ظلمت برا کارواں کس لیے کیوں یہ لشکر بنا تم بلا ہو بھی کیا مولا فرماتے ہیں کیوں یہ لشکر بنا تم بلا ہو بھی کیا جاہلوں آ گئے ہو کہاں کس لیے سرکشی کرنے والوں سنو غور سے یہ ولی اپنے اللہ کا بھی عام ہے جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون ہے ایک شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے ہم حسین کو نہیں جانتے حسین کون ہے جلال ہے مولا عباس کو اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں جو نام خود جس کا رکھا ہے یزدان نے نام خود جس کا رکھا ہے یزدان نے جو محبت شریعت بچاتا رہا اسرافیل اس کا جھولا جھولاتا رہا اپنے نوری پروں پہ سلاتا رہا کر کے ذکر جلی پڑھ کے ناد علی کر کے ذکر جلی پڑھ کے ناد علی جس کو جبریل لوری سناتا رہا جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے فخر سے جھومتا مسکراتا رہا مولانا کہا تم کہتے ہو تم حسین کو نہیں جانتے آؤ میں بتاؤں حسین کیا ہے وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا وہ ہے شبیر جو فرش پہ
اللہ کی مدد کا ارادہ چلا وہ ہے شبیر جو فرش پہ کم چلا اور جس میں محمد پہ زیادہ چلا. ماشاءاللہ. اللہ فرماتے ہیں جو ہوں میں دیکھتا دیکھ لو تم اگر شاہ کے خیام سے دور ہو جاؤ گے. جو ہوں میں دیکھتا دیکھ لو تم اگر شاہ کے خیام سے دور ہو جاؤ گے. بھول جائے گی ہنسنے کی عادت تمہیں بلکہ رونے کو مجبور ہو جاؤ گے. اور فرماتے ہیں دودھ میں جس کو حق نے پلائی وہی, دودھ میں جس کو حق نے پلائی وہی, دودھ میں جس کو حق نے پلائی وہی, اس سے الجھو گے مقہور ہو جاؤ گے. مولا نے فرمایا میرا شبیر لڑنے پہ آ جائے تو 10 کے 10 لاکھ مفرور ہو جاؤ. اور جس کو چوما محمد نے بس ایک دفعہ حجر اسود, آج بھی دنیا کافی پیسے لگا کے اسے چومنے جاتی ہے. جس کو چوما محمد نے بس ایک دفعہ اس کی جانب تو سر کو جھکاتے ہو تم, جس پہ سرور کے بوسوں کی بارش ہوئی ہم کو اس سے لڑنے کو آتے ہو تم. ایک شخص کی آواز ہے عباس چلا جا نہیں تو مارا جائے گا. ابھی جلال آیا مولا عباس کو, یوں کیوں نہ کہوں کہ چہرہ ذوالجلال پہ جلال آیا. غلاب سیرت غلاب صورت ہوا. مولا نے اس کی طرف دیکھا, اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگشت کے پھیر سے. چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگشت کے پھیر سے. میں وزیر حسین اور مشیر حسن اس حقیقت کو سمجھو گے تم دیر سے. نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند, نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند, پھر الٹتے ہو تطہیر کے شیر سے. شہر عیسیاں کے ابتر مکینوں سنو تم ملے گندگی کے کسی ڈھیر سے. اور موت خود مجھ سے ڈرتی ہے میں کیا ڈروں. مولا نے اس کی طرف دیکھا, اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں موت خود مجھ سے ڈرتی ہے میں کیا ڈروں. کانپتی ہے قضا میرے احساس سے, احمد کو قتل کی دھمکیاں اور مجھے بزدلی کی توقع اور عباس سے. احمد کو قتل کی دھمکیاں اور مجھے بزدلی کی توقع اور عباس سے. مولا نے فرمایا اگر میں چاہوں تو میرے اشارے پہ تم زندگی کی حدوں سے گزر جاؤ گے. اگر میں چاہوں تو میرے اشارے پہ تم زندگی کی حدوں سے گزر جاؤ گے. گھر میں چاروں طرف پھونک ہی مار دوں موت کا دائرہ ہے جدھر جاؤ. اور تیغ اٹھانے کی مہلت میں دوں تو لڑو, تلوار اٹھانے کی تیغ اٹھانے کی مہلت میں دوں تو لڑو. تیغ ہی نہ چلے تو کدھر جاؤ گے. تیغ اٹھانے کی بسم اللہ, تیغ اٹھانے کی مہلت میں دوں تو لڑو. تیغ ہی نہ چلے تو کدھر جاؤ گے. کیا ضرورت مجھے تیر و تلوار کی, تم نہتے کی ہیبت سے مر جاؤ. اور کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے, کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے, کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے. دوسرے امر شبیر ہے ساتھ میں, ورنہ چاہوں تو اجسام ٹھہرے رہے اور آ جائے روح میرے ہاتھ میں. جدے اندر ہے علیو بولے نعرہ حیدری. درود ہو باواز بلند. صلی علی محمد و آل محمد. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. شانوں پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے, اکبر کہاں ہے رستہ بتا میں حسین. جبریل نے حسین کو چپکے سے دی خبر, جبار کا ہنر تیرے بیٹے کے پاس ہے, اکبر کو بھیج اللہ اکبر اداس. کربلا کے میدان میں ہر بی بی کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے. روایت کی جاتی ہے کہ 120 مستورات نے پتھروں کا ماتم کیا. کوشش کرنا آنکھ سے آنسو آ جائے, آنکھ کا وضو ہو جائے, فضائلوں کے سمندر بہا دیے جائیں. جب تک مصائب نہ پڑا جائے وہ بی بی راضی نہیں ہوتی جو پردے میں آئی بیٹھی ہے. روایت کی جاتی ہے کہ 120 مستورات نے پتھروں کا ماتم کیا, ہاتھ کھلے ہوئے تھے. علی اکبر کی لاش پڑی ہوئی تھی اور ایک بوڑھا باپ ایک ایک بی بی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. دیکھتے 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 نگاہ حسین رکی, رو کے ایک فکرہ کہا اون کی ماں, ان رونے والیوں میں علی اکبر کی ماں نظر نہیں آ رہی.
علمان ماتم کر کے رونا. کہا ان کی ماں رونے والیوں میں علی اکبر کی ماں نظر نہیں آ رہی. روایت کی جاتی ہے کہ دونوں شہزادیاں مل کر چلی, بڑی شہزادی اور چھوٹی شہزادی جناب علی اکبر کی ماں کے خیمے میں آئی. اب خیمے کے اندر عالم کیا ہے, علی اکبر کی ماں کبھی خیمے کی اس کنار سے ٹکراتی ہے, کبھی خیمے کی اس کنار سے ٹکراتی ہے. رو کے بی بی عالیہ نے پوچھا علی اکبر کی ماں اپنے قبر کا ماتم نہیں کرو گی؟ کہا بی بی مجھے رستہ نظر نہیں آ رہا. اللہ مان, بی بی مجھے رستہ نظر نہیں آ رہا, جب سے تیرے علی اکبر نے زین چھوڑی ہے اس وقت سے مجھے رستہ نظر نہیں آ رہا. ایک بی بی نے دایاں ہاتھ تھاما, دوسری نے بایاں ہاتھ تھاما, لے آئی. جوان بیٹے کی لاش پہ بوڑھی ماں آئی. ایک مرتبہ لاش کی طرف دیکھا, پھر حسین کی طرف دیکھا. فطرت کہتی ہے کہ بیٹے کی لاش پہ جائے, لیکن یہ ہے امامت کا ادب. سیدھی امام کے پاس گئی, ہاتھ باندھ کے کہتی ہے مولا میرے اکبر سے راضی ہو, مولا میرے اکبر سے راضی ہو. مولا حسین نے کہا میں کیا, میرا نانا مرحبا کہہ رہا ہے. جناب لیلا کی آواز ہے مولا اگر اجازت دو بیٹا سمجھ کے نہیں شہید سمجھ کے رو لوں. فرمایا جیسے تیرا جی چاہے ویسے رو. مولا سے اجازت لے کے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ آئی. پہلے تھوڑا سا روئی, رونے کے بعد سیدھی امام کے پاس گئی, ہاتھ باندھ کے کہتی ہے سلطان کربلا منت اتارنے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ فرمایا واجب ہے, جو منت مانگو اسے ضرور اتارو. کہا مولا میں نے علی اکبر کے بارے میں کوئی منت مانگی تھی, اگر اجازت دو تو وہ منت اتار دوں, بس ایک منت سنا کے اپنے عزت دار بھائی کو میں پڑھ دوں گا. کہا مولا میں نے علی اکبر کے بارے میں کوئی منت مانگی تھی, اگر اجازت دو تو وہ منت اتار دوں. کہا ہاں منت کو جلدی پورا کرو. کہا مولا اگر آپ ناراض نہ ہو اپنا رخ انور دوسری طرف کر لیں. مولا حسین نے اپنا چہرہ پھیرا, رو کے کہتی ہے بی بیو دیکھو مولا کائنات نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا, اگر تم ناراض نہ ہو تو اپنا چہرہ پھیرو. راوی کہتا ہے کہ جناب فضا سے لے کے جناب سکینہ تک ہر بی بی نے اپنا چہرہ پھیرا. علی اکبر کی ماں نے کربلا کی تپتی ریت پہ جوان بیٹے کی لاش پہ منت اتارنا شروع کی. کربلا کی زمین پہ زلزلہ آیا, سکینہ نے مڑ کے دیکھا, دوڑ کے اپنے بابا کے پاس آئی, رو کے کہتی ہے بابا 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 جلدی دیکھ میری ماں کیا کر رہی ہے. جب حسین نے مڑ کے دیکھا جناب لیلا علی اکبر کی لاش پہ اپنے سفید بال کھول کے علی اکبر کے سینے سے ابلنے والے خون میں اپنے بالوں کو رنگین کر رہی تھی. حسین نے دونوں بازو تھامے, رو کے پوچھا لیلا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا مولا میں نے منت مانگی تھی جب اکبر کی شادی ہوگی میں اپنے بالوں پہ مہندی لگاؤں گی. مولا دیکھ میں نے منت پوری کر دی. اللہ لعنت اللہ علی قوم.